اس سلسلے میں وہم پرستی کا ایک اور مظہر ہم اپنی یعنی اجتماعی زندگی میں یا اسلامی زندگی میں ملاحظہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کا تعلق یا لوگوں کا اعتقاد مدار رہتا ہے تعویذ اور گنڈے سے۔ یعنی لوگ لکھواتے ہیں کچھ چیزیں، اس کو پہنتے ہیں، کوئی گلے میں باندھتا ہے، کوئی ہاتھ میں باندھتا ہے، کوئی کمر میں باندھتا ہے، اور اس تعویذ گنڈے کے اندر مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اللہ حسب یعنی اس اعتبار، اس شخصیت کے فرق کے اعتبار سے جو آدمی جیسا کرتا ہو۔ بہت سے لوگ ہیں جو یعنی جادو اور سحر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو یعنی خبیث روحوں کا استعمال کرتے ہوئے، کچھ لوگ ہیں جانوروں کی ہڈیاں اور بال اور مختلف قسم کے یعنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس میں بھر کے اس میں بند کر کے دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں معدنیات کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ تانبا ہے، یہ پیتل ہے، یہ لوہا ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیز جو ہے انسان کو بد نظری سے بچائے گی، یہ فلاں کچھوے کی ہڈی ہے، یہ فلاں جانور کی ہڈی ہے، اس سے بھی بد نظری کو فائدہ۔ یہ سب جو تعویذ گنڈے کی دنیا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں وہم پرستی کی بہت عجیب مظہر حقیقت ہے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ہمارے دین میں کچھ نہ کچھ تو معلومات پائی جاتی ہیں، کچھ ارشادات و ہدایات ہیں، تو کیا آپ اس سلسلے میں عبدالمجید صاحب تعویذ و گنڈا کی شرعی حیثیت جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا بیان کرنا چاہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کافی وضاحت کی ہے، اور مسند احمد میں اس کی ایک روایت ملتی ہے کہ ایک شخص، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پیتل کا کڑا جیسا پہن رکھا تھا بیماری کی وجہ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ انہا من الواہنہ، کمزوری اور بیماری کی وجہ سے میں نے یہ پہنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کو اتار دو، انہا لا تزدک الا وہنا، یہ تمہیں بیماری کے علاوہ اور کچھ زیادہ ہی نہیں فائدہ دے گا، یہ تمہاری بیماری ہی بڑھائے گی اور بیماری بڑھ جائے گی، کیونکہ اصل اس میں مقصد یہ ہے کہ تمہارا توکل اللہ پہ نہیں، جو شفا وہ دیتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ لوگوں میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یہ اعتقاد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ بیماری جو ہے اللہ دیتا ہے، شفا اللہ ہی دے گا، تو جائز اسباب اس کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے، دوا وغیرہ تو علاج الگ چیز ہے۔ یہ لوہا پہننا یا کڑا پہننا یہ سوچ کر کہ اس کڑے کے اندر کوئی علاج ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لو تلک فیک ومت لن افلحت ابدا، کہ اگر یہ کڑا جو تم نے پہنا تھا، اگر یہ پہنے ہوئے ہی تمہاری موت ہو جاتی تو تم کبھی بھی کامیاب نہ ہوتے، دین فطرت میں تمہاری موت نہیں ہوتی، یعنی تمہارا توکل اللہ ہی پر نہیں۔ پھر ایک اور روایت میں ہے شیخ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد وکل الیہ، کہ جس شخص نے تعویذ کو لٹکایا تو اللہ تعالیٰ کا جو توکل، جو اللہ کا ذمہ داری اس کی حفاظت کی، اللہ ہٹا دیتا ہے اور اس تعویذ کے سپرد اسے کر دیتا ہے، اب وہ چاہے فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے، اس کا اعتماد اسی پر بیٹھ جاتا ہے، توکل جس پہ کیا اسی کے حوالے کر۔ اور اس سے بھی سخت کلمات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس شخص نے تعویذ کو لٹکا ہے اپنے جسم پر تو اس نے گویا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہے۔ یہ یقیناً ظاہر ہے توکل جو ہے وہ ایمان کا ایک بنیادی جز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل بنیادی جز ہے۔ اگر آپ کا توکل اللہ سے ہٹ گیا تو یہی تو شرک ہے، آپ نے دوسرے پر توکل کر لیا، یعنی یہ سمجھا کہ اب نفع اس چیز کے اندر ہے، اللہ کے یعنی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے یعنی اندر نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اللہ سے توجہ ہٹی کہ شرک میں انسان مبتلا ہو گیا، تو اس لیے یہ تعویذ جو ہے۔ چھوٹی سی تعلیق اور شیخ، امام شوکانی نے فتح القدیر کے ابتداء میں الف لام میم کی تفسیر میں نقل کیا ہے تاکہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے، اور وہ حضرات جو تعویذ بناتے ہیں اور قرآنی آیات کے ارقام دیتے ہیں تو ان کے لیے بھی عبرت کی بات ہے کہ وہ سمجھ جائیں، اگرچہ کلام پر یعنی روایت پر کلام ہے لیکن وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے بہرحال ہاں مختصر کر دیتا ہوں کہ وہ جو امام شوکانی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی کتابوں کو ترقیم میں بدل دیتے تھے، وہ نمبر دیتے ہیں جو ابجد ہوس، تو بہرحال یہ دونوں ہی چیزیں یعنی وہم پرستی کے مظہر ہیں۔ اور اسی طرح سے تعویذ اور گنڈے کے سلسلے میں بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر قرآن کی آیتیں یا احادیث یا دعائے معصورہ لکھ کر کے اس کو لٹکایا جائے تو یہ جائز ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس سلسلے میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن بہرحال راجح اور مناسب بات یہی ہے کہ میرے خیال سے یہ چیز ناجائز ہونی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ہاں، اس سلسلے میں جیسا کہ بتایا گیا کہ جو آدمی تمیمہ یعنی تعویذ لٹکاتا ہے اس کی طرف وہ خود سپرد کر دیا جاتا ہے، یا شرک کا کام کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو قرآن مجید کو اللہ کے رسول سے سمجھتے تھے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی جانتے تھے،
صحابہ کرام میں سے کسی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کو لکھ کر کے تعویذ بنایا ہو کہ تعویذ کو لٹکا لو اور اس سے فلاں بیماری سے شفا ہو جائے گا. ہاں رقیہ کرنا یعنی جھاڑ پھونک کرنا اور دم کرنا کسی چیز میں اس کا ثبوت ملتا ہے. تو قرآن کی آیات پڑھ کر کے کسی پر پھونکنا کسی چیز کی شفا حاصل کرنا یہ درست ہے. ایسے یہ حدیث میں جو دعائیں ہیں درست ہے لیکن ان کا تعویذ بنانا درست نہیں ہے. بلکہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عکیم یہ سب صحابہ کرام ہیں، ان لوگوں نے منع فرمایا ہے. اور اسی طرح سے تابعین میں عبداللہ ابن مسعود کے جو اتنے بھی شاگرد ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ تعویذ قرآن کا نہیں بنانا چاہیے. ابراہیم نخعی سے مروی ہے، کہتے تھے کہ صحابہ کرام کا قول کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیرہ. ابراہیم نخعی عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں میں سے ہیں. اور اسی طرح سے بعد میں مطلب ذرا وہ ناظرین کیونکہ عربی میں عبارت پڑھی ہے جی ہاں کہ حضرت ابراہیم نخعی نے کہا کہ صحابہ کرام سب کے سب تمائم کو یعنی تعویذوں کو ناپسند کرتے تھے، مکروہ جانتے تھے، اس کو حرام، بلکہ مکروہ کا لفظ جو ہے مطلب حرام ہے. اس لیے کہ مکروہ کا لفظ ہماری اصطلاح میں جو ہم بولتے ہیں تو یہ نہیں ہے، لیکن پرانے جو صحابہ کرام کے زمانے میں لفظ استعمال تو وہ لوگ اس کو مکروہ تنزیہی نہیں تحریمی سمجھتے تھے تو یہ حرام ہے. ایسی صورت میں ظاہر یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی لکھنا اور تعویذ بنانا جبکہ اس کو نجاست کی جگہ میں لے جاتے ہیں اور بھی غلط استعمال ہوتا ہے طرح طرح سے. اور پھر جب یہ اللہ کے رسول کا طریقہ کار نہیں ہے، اگر ہوتا اس سے کچھ اس کا جواز ہوتا تو اللہ کے رسول کوئی خیر کی چیز ہم سے نہیں چھپاتے ہیں اور نہ چھپاتے ضرور بتاتے. جب اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا تو ہمارے پاس اس کا جواز کہاں موجود ہے؟ بہرحال ناظرین کرام، اوہام پرستی کی یعنی ایک شکل یہ بھی ہے کہ لوگ تعویذ اور گنڈے جو لٹکاتے ہیں تو اگر قرآن کے علاوہ دوسرے عملیات کا ہو، نمبرات ہوں یا اور دوسری چیزیں ہوں تو وہ تو سرے سے اس میں بلا شبہ وہ شرک ہے اور مسلمان کو قطعاً ایسا تعویذ نہیں استعمال کرنا چاہیے. لیکن اگر قرآنی آیات یا دعائے معصورہ ہو تو بھی اسے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ خیر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ائمہ اپنے صحابہ کرام کو بتاتے اور لکھتے، جبکہ اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے تعویذ لگائی ہو یا کسی نے لکھی ہو یا کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ پہننے کی اجازت دی ہو. بلکہ اس کے برعکس صحابہ کرام سے کے فتوے جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیے ان سے منقول ہے کہ وہ اس چیز کو ناجائز سمجھتے تھے، چاہے قرآن ہو چاہے غیر قرآن ہو، کیونکہ یہ چیزیں ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں شرک کی طرف لے جانے کی. اور دوسری جو قباحتیں ذکر کی ہیں کہ بھئی اس سے اہانت بھی ہوتی ہے قرآن کی ان دعاؤں کی، کیونکہ اس کا پہن کر کے انسان ادھر ادھر غلط جگہوں پہ جاتے بھی ہے. اور اہم بات تو یہ ہے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے. ایک بات میں یہاں مزید بتا دوں کہ کچھ لوگ شاید ان کو شبہ ہو کہ عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی کچھ آیتیں لکھی اور لٹکا دیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ حدیث جس میں محمد بن اسحاق الراوی موجود ہے انانا کے ساتھ مروی، اور وہ حدیث کا وہ ٹکڑا جس میں ان کا عمل ذکر ہے، اس حدیث کا وہ ٹکڑا جو مرفوع ہے وہ صحیح ہے، لیکن وہ ٹکڑا جس میں عبداللہ بن مسعود کا عمل ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے گھر میں لٹکایا وہ صحیح ثابت نہیں ہے، وہ ضعیف ہے. لیکن اس کا مطلب وہ دلیل بھی صحیح نہیں ہے جس دلیل کی بنیاد پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن کو لکھ کر کے تعویذ بنایا جا سکتا ہے. بہرحال ناظرین کرام، آج کی نشست کا وقت یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے اور اب آپ سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو آپ کے حق میں اور ہمارے حق میں اور ساری امت کے حق میں مفید اور کارآمد بنائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم اور پوری شریعت صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.